ارے مار گرائے ہیں، ایک ڈرون بھی مار گرایا ہے، برنالہ میں ان کا ڈرون گرایا ہے، ان کے جہاز اخنور میں، پمپور میں، امبالہ کے اندر، تو یہ مختلف مقامات پہ ان کے 5 جہاز اور ایک ڈرون کو مار گرایا۔ اور دیکھیے جو لائن آف کنٹرول پہ ہم نے ان کی پوسٹوں کو بھی نشانہ بنایا تو کئی ان کی پوسٹیں بھی وہاں پہ تباہ ہوئی ہیں، اور اب یہ سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک بزدل دشمن جو رات کی تاریکی میں سویلینز کو نہتے شہریوں کو نشانہ بناتا ہے، بچوں عورتوں کو نشانہ بناتا ہے، اور جب پاکستان نے اس کا ایک جواب دیا اور بھرپور جواب دیا، جس کے نتیجے میں 5 جہاز بھی گرائے، جس کے نتیجے میں ایک ڈرون بھی گرایا، جس کے نتیجے میں لائن آف کنٹرول کے پار ان کی کئی پوسٹیں بھی تباہ کی، تو یہ بھاگ کھڑے ہوئے اور انڈین میڈیا نے آج شکست تسلیم کی ہے۔ انڈین میڈیا نے آج اپنے جہازوں کا ملبہ دکھایا ہے کہ جو ان کی اپنی حدود کے اندر ہم نے جہاز گرائے ہیں اس کا ملبہ انڈین میڈیا دکھا رہا ہے اور ہم اوپر چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ ادھر کارنر کے اوپر کہ انڈین میڈیا کا رپورٹر اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جی یہ جہاز جو ہیں یہ مار گرائے۔ تو ہماری بہادر افواج پوری رات وزیر اعظم بھی اس سچویشن کو مانیٹر کرتے رہے، لمحہ بلمحہ اپڈیٹ لیتے رہے، اور ہماری بہادر افواج نے جس طریقے سے اس سچویشن کا مقابلہ کیا ہے، پوری پاکستانی قوم آج اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے، بہادر افواج کے پیچھے کھڑی ہے، اور جو بھارت کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے 5 طیارے اور ایک ڈرون اور کئی ان کی پوسٹیں تباہ کر کے، پوری قوم کو فخر ہے، پوری قوم کو ناز ہے کہ پاکستانی قوم جب اکٹھی ہوتی ہے تو دشمن کتنا بھی مکار ہو وہ بھرپور مقابلہ کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی کال کی ہے ابھی 10 بجے، اس سے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا، صورتحال کا بغور جائزہ لیا جائے گا۔ مگر یہ سفید جھنڈا جو لہرایا ہے، یہ جو 5 طیارے مار گرائے، ایک ڈرون مار گرایا، پوسٹیں تباہ کی، اس کا نتیجہ ہے کہ یہ ہمیشہ بھاگتے ہیں۔ تحقیقات کا تو پاکستان نے کہا تھا نا کہ پہلگام کی تحقیقات کرا لو، یہ اس سے بھی بھاگے، اور آج جب حملہ انہوں نے کیا تو اس سے بھی بھاگے اور آگے آگے بھاگے، اور پاکستان نے آج منہ توڑ جواب دیا، بھرپور جواب دیا، کئی گنا زیادہ جواب دیا جس کی ہم بات کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم جو اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہے، اس کی دعاؤں سے آج پاکستان نے یہ برتری حاصل کی ہے کہ بھارت سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوا ہے۔ سر یہ بتا دیں کہ ابھی تک ان کا کتنا جانی نقصان ہوا ہے، اس حوالے سے کوئی تفصیلات آ چکی ہیں؟ دیکھیے جو ان کی اپنا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور ان کے جو جہاز گرے ہیں تو وہاں پہ جو نقصان ہے اس کا بھی تھوڑی دیر میں مزید تفصیلات آ جائیں گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ نہتے اور مظلوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ بھاگ دوڑتے ہیں۔ تو ہم نے تو آپ کے جنگی جہاز لڑاکا طیارے گرائے ہیں، کسی شہری کو ٹارگٹ نہیں کیا، اور یہ پاکستانی فوج کا، افواج پاکستان کا پروفیشنلزم ہے کہ کبھی بھی وہ جنگ کے بھی آداب ہوتے ہیں، دشمن بھی ہو تو وہ کم ظرف نہ ہو کہ کم ظرفی کے اندر سویلینز کو نشانہ بنائے۔ سر یہ بتائیے گا انڈیا نے حملہ کیا ہے وہ کیا فوجی ٹارگٹس پاکستان پہ جو حملہ کیا ہے کیا وہ فوجی ملٹری ٹارگٹس تھے یا سویلین آبادی پہ کیا؟ دیکھیے وہ سویلین آبادی پہ کیا گیا، اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں، ہمارا آئی ایس پی آر کے ساتھ مل کے یہ پلان تھا کہ ہم نے جرنلسٹ کو، جس طرح میں اس نے لائن آف کنٹرول کے پاس بیلا نور شاہ لے کے گیا تھا مظفر آباد میں، ہم نے کل آج مرید کے جانا تھا، ہم نے آج بہاولپور جانا تھا، اس کا باقاعدہ تیاری کر لی گئی تھی، اس کا پلان بن گیا تھا، تمام صحافی حضرات جنہوں نے ساتھ جانا تھا ان کی کنفرمیشنز آ گئی تھی، ہمارا 8 بجے ٹیک آف تھا، اور ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو جا کے دکھانا تھا کہ مرید میں کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے، ہم نے جا کے دکھانا تھا کہ بہاولپور میں کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے۔ پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ ہے دہشت گردی کی جنگ میں، اور بھارت سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کرتا ہے جب وہ سکھوں کو مرواتا ہے یو ایس میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، اور بھارت ہے جس کا کلبھوشن یادیو ہم نے بند کیا ہے بیکاز یہاں پہ ٹیررزم میں وہ انوالو تھا۔ تو ایک ایسا ملک جس نے 90,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہو وہ دہشت گردی کیسے کرا سکتا ہے؟ اور بھارت کے پاس نہ دلیل ہے نہ ثبوت ہے، اور پہلگام واقعہ جس بھونڈے طریقے سے ہوا کہ اس کے اندر کوئی ایف آئی آر 10 منٹ بعد ہو رہی ہے، پولیس 1.5 گھنٹے بعد پہنچ رہی ہے، وکٹمز کی فیملیز کہہ رہی ہیں جی وہ ان کا خون بہ رہا تھا، کوئی فرسٹ ایڈ دینے والا نہیں تھا۔ تو پاک فوج، پاک فضائیہ، پاک بحریہ، تمام سروسز چیفز نے جو کردار ادا کیا، وزیر اعظم صاحب مانیٹر کرتے رہے،
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मैं समझता हूं कि ये पूरी कौम मुत्तहिद थी और अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी थी, जिसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह आज बरतरी मिली है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि उनकी पोस्टें बहुत सारी तबाह हुई हैं, उसमें मजीद तफसीलात आएंगी तो आपको आगाह करेंगे। साहब ये बताएं कि हम रात से देख रहे हैं कि आप तमाम इंटरनेशनल इदारों पर भी देर हो रहे हैं, जो इस वक्त जो एक मिस इन्फॉर्मेशन का जो मामला है उस हवाले से आपने सेंटर भी कायम किया है, तो इस की जो इन्फॉर्मेशन जो गैदर हो रही है और इस सेंटर के हवाले से ज़रा बताएं। देखिए, ये सेंटर हमने आज से 2 माह पहले इस्टेब्लिश किया था। एक डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है जिसके तहत हम मॉडर्न टूल्स को इस्तेमाल करते हुए मिस इन्फॉर्मेशन को भी काउंटर करते हैं और पाकिस्तान का, हमारी स्टेट का जो बयानिया है उसको हम आगे लेके चलते हैं। तो इससे बड़ी मदद मिली कि हमने इंटरनेशनल मीडिया को टाइमली जो है वो सारे हकायक उनके सामने रखे, तमाम इंटरनेशनल मीडिया के सामने हम आए, हमने अपना बयानिया उनके सामने रखा और भारत का बयानिया कहीं नहीं था क्योंकि उनका केस डिफेंडेबल ही नहीं है। वो अग्रेसर्स थे, वो बदनीति के साथ आए थे, मगर जब दौड़ने पे आए हैं तो फिर दुम दबा के यहाँ से भागे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने रात बताया कि रात अंधेरे लम्हे दुश्मन ने वार किया, औरतों और बच्चों को निशाना बनाया गया और मसाजिद पर हमला किया गया, मगर पाक फौज ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दुश्मन के 5 तैयारे गिराए, कई पोस्टें तबाह की और इनके फौजी दुम दबाकर मकामात पे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से उन्होंने ये भी कहा कि अब तो भारत भी ये मान रहा है कि उनके जंगी तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। साथ साथ उन्होंने बताया कि भारत की जानिब से जब यह हमला किया गया तो उस वक्त फैसला ये किया गया कि बर वक्त और मौसर जवाब दिया जाए ताकि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, किसी गुमान में ना रहे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता तड़ने वाला है और वो पाकिस्तान में घुस दरअंदाजी करेगा और उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। उसके जवाब में फौरन जो पाकिस्तान की फोर्सेस ने कार्रवाई की है उसकी डिटेल से आगाह किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया के नुमाइंदों ने उनसे सवालात भी किए। उनका यह कहना था कि 5 जंगी तैयारे और 1 ड्रोन पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय मार गिराए हैं, जबकि उनका एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त फुटेज में आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है तो उसके जवाब में भारतीय जो चौकियां हैं उस पर सफेद परचम लहराया गया है। भारत की फौज इस वक्त सर तस्लीम खम कर चुकी है पाकिस्तानी फोर्सेस के सामने और बेबस दिखाई देती है। चंद घंटों की भरपूर कार्रवाई ने अब भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। भारतीय सरकार को और मोदी सरकार को न सिर्फ हजीमत का सामना करना पड़ा है बल्कि उन्हें आलमी दुनिया पर सिफारती सतह पर भी उनके इस हमले को, उनके इस हरकत को, इस शर्मनाक शब खून को जो रात के तारीकी में पाकिस्तान पर मारा गया उसे भी शर्मनाक करार दिया जा रहा है। आलमी सतह पर न सिर्फ भारत को शर्मिंदगी और रुसवाई का सामना है बल्कि उसकी अपनी फौज, पाकिस्तानी फौज के सामने बेबस दिखाई देती है और हर महाज पर उसे शिकस्त का सामना हो रहा है। बिल्कुल, भारत ने सफेद झंडा लहराकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका भी यही कहना था कि भारत के 5 तैयारे और 1 ड्रोन तबाह किया गया, जबकि चेक पोस्टों को भी तबाह किया गया। भरपूर कार्रवाई की गई पाकिस्तान की जानिब से। भारत ने शब खून मारा और सिविलियंस एरियाज को टारगेट किया और वहां पर हमारे 8 शहरी जो है वो जाँ बहक हुए, शहीद हुए। उसके जवाब में पाकिस्तान ने अपने टारगेट लॉक किए और मिलिट्री टारगेट जो है उन्हें निशाना बनाया गया आर्म फोर्सेस की जानिब से और उसके नतीजे में 5 तैयारे तबाह किए गए और मुतअद्दिद चेक पोस्टों को जो है निशाना बनाया गया और 7 एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से। आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय फोर्सेस ने अब लाइन ऑफ कंट्रोल के चूरा कॉम्प्लेक्स पर सफेद झंडा लहरा दिया है
اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بھارت نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اور بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے شورا کمپلیکس پر سفید جھنڈا لہرا دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کو تھوڑے وقت میں بڑا نقصان پہنچایا، اور اب بھارت انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پر مختلف ممالک سے رابطے میں ہیں، خصوصاً عرب امارات سے رابطے میں ہیں، تاکہ پاکستان پر وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور اس کیفیت میں تھوڑی سی تبدیلی